12वीं जमात के तलबा व तालिबात, आज हम दर्स सानी पे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी किताब का सबक नंबर 2 है, आयातुल खालिक। देख लें, सफ़ा नंबर 10 पे है ये सबक। ये कुरान करीम की सूरह रूम की आयत नंबर 17 से लेके 28 तक है। आइए देखते हैं। आयत की जमा आयात, खालिक हो गए पैदा करने वाला अल्लाह पाक। अल्लाह पाक की निशानियाँ। आयत का एक माना होता है कुरान पाक की कोई आयत, उसकी जमा आयात। एक मुहावराती माना होता है जिसका मकसद है निशानी। अल्लाह के खालिक होने की निशानी, अल्लाह के पैदा करने वाले की जो हैसियत से उसकी निशानियाँ हैं, जो मौजज़े हैं, उन पे बात की गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसुबहानल्लाहि हिना तुमसूना व हिना तस्बहून। पस पाक है अल्लाह ताला जब तुम शाम करते हो और जब तुम सुबह करते हो। ये लफ्ज़ी माना है। मुहावराती तर्जमा आप देखें, अल्लाह की पाकी बयान करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो शाम को और सुबह को। इसमें हुक्म है नमाज का। शाम से मुराद मगरिब और इशा की नमाज़ें होती हैं, तस्बहून सुबह की। बस अल्लाह की हम्द व सना बयान करो सुबह शाम, सुबह को शाम को। हम्द का सबसे अच्छा तरीका जो है वो नमाज का है। जो बात आपको याद रहे आप तर्जमे में वो लिख देंगे। आप कुरान पाक खोल के सूरह रूम आयत 17 से आगे आराम से देख सकते हैं। आपको लफ्ज़ी तर्जमा भी मिल जाएगा, आपको मुहावराती तर्जमा भी मिल जाएगा। मज़ीद किसी बच्चे को शौक़ हो तो पहाड़ी तर्जमा है जो मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब ने तर्जमा किया है। करना के हर घर में ये है, आप वहाँ देख के पहाड़ी तर्जमा भी देख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, हर घर में कुरान पाक है, तफसीर भी है, तर्जमा भी है। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द। उसी की हम्द है, उस अल्लाह की तारीफ़ है, उसी की सब सिफ़ात हैं। फिस समावाति वल अर्द, आसमानों में और ज़मीन में। वाशियन, और इशा के वक़्त। वहीना तुज़हिरून, और जब ज़ोहर होती है, दोपहर होती है। देखें आप, इन दो आयतों में नमाज के औक़ात का तज़किरा किया गया है। बज़ाहिर अल्लाह की हम्द व सना की बात है, तस्बीह की बात है, लेकिन इसमें नमाज के पाँचों औक़ात आ गए। फिर देखें आप, बस आप अल्लाह की हम्द व सना करो, तस्बीह करो जब आप शाम करते हो और जब आप सुबह करते हो। ये मगरिब की नमाज आ गई, ये सुबह की, और उसी की हम्द है आसमानों और ज़मीन में, और इशा के वक़्त और ज़ोहर के वक़्त। यानी इशा की नमाज भी पढ़ो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो। जब हम नमाज में खड़े होते हैं, हमारे मुंह से सबसे पहला कलमा जो निकलता है, सना के बाद हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वही हम्द है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो रब है तमाम जहानों का। युखरिजुल हय्या, वो निकालता है ज़िंदा को, मिनल मय्यत, मुर्दे से। व युखरिजुल मय्यता, और निकालता है मुर्दा को, मिनल हय्य, ज़िंदे से। व युखजिल अर्दा, और ज़िंदा करता है ज़मीन को, बाद मौतिहा, मरने के बाद। व कज़ालिका तुखरजून, और इसी तरह तुम निकाले जाओगे। इसकी तशरीह में बहुत सी बातें आती हैं। ज़िंदे को मुर्दे से निकालना, देखिए हमारे सामने एक मिसाल होती है कि यहाँ लोगों ने देखा है, बड़े बड़े चट्टानें जब तोड़ते हैं, बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हैं काम करने वाले लोग, वहाँ उनमें कीड़े होते हैं। बज़ाहिर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कीड़ा सब्ज़ा खा रहा होता है, उसके मुंह में दाना होता है। इसी तरह अंडा बज़ाहिर हमारे सामने एक मुर्दा चीज़ होती है, उसमें से एक ज़िंदा चूज़ा निकल आता है, ज़िंदी एक मखलूक निकलती है। ये मिसाल दी गई है। और मुर्दा निकालता है ज़िंदों में से, कि आप जैसे मुर्गी देखें, आपके सामने एक मिसाल है, वो ज़िंदा है, अंडा निकलता है, वो मुर्दा होता है। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, आप सिर्फ तर्जमा देखते हैं, काफ़ी है आपके लिए। और इसी तरह ज़िंदा करेगा ज़मीन को इसके मरने के बाद, यानी मौसम सरमा में ज़मीन
خشک ہو جاتی ہے، اس پہ سبزہ نہیں اگتا ہے، بہت کم اگتا ہے، درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اور پھر بہار میں زمین زندہ ہوتی ہے، تمام سبزہ نباتات اگ آتے ہیں، اور اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا، تخرجون، یعنی ہم مخلوق جب قیامت والے دن اسی طرح اٹھیں گے جس طرح زمین میں سے سبزہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ کے مخلوق خالق ہونے کی نشانی ہے۔ ومن آیات ہی، اور اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، ان کہ یہ ہے، خلقکم من تراب، خلقہ پیدا کیا، کم تمہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر آپ بشر بن گئے، انسان بن گئے، یعنی انسان بن کے ماں کے پیٹ سے نکلے، پھر ذرا بڑے ہوئے، پھیل گئے زمین میں، اپنے کام کاج کرنے لگے۔ ومن آیات ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یہ بھی نشانی ہے، خلق لکم پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جنس میں سے، تمہاری نسل میں سے، ازواجن بیویاں، تمہیں تمہاری نسل سے تمہیں بیویاں دے دیں، لتسکنوا الیہا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، الفت حاصل کرو، پیار محبت حاصل کرو۔ یہ بات آپ سب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نصف ایمان جسے قرار دیا گیا وہ بیوی ہے، یہ ہر لحاظ سے انسان کو سکون دیتی ہے، یہ انسان کی خدمت کرتی ہے، اپنے خاوند کی ہر طرح سے یہ خدمت کرتی ہے، یہ پیار اور محبت کا مجسمہ ہوتا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو، لتسکنوا الیہ تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودہ، اور اس اللہ نے رختی بنا دی تمہارے درمیان، محبت پیدا کر دی، یعنی جس لیے میاں بیوی کا جب نکاح ہوتا ہے ایک مرد کا عورت سے، اس نکاح میں سنت طریقے میں محبت ہے، ہمدردی ہے، پیار ہے، الفت ہے، ورحمت ہمدردی ہے، یہ نکاح کی فضیلت ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور فکر کرتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مسلمان جو ہے، ایمان والے نکاح کرتے ہیں، نبی کی سنت ہے، نبی نے نکاح کی ترغیب دی ہے، ان کا خاندان بنتا ہے، نسلیں بنتی ہیں۔ مغرب کے معاشرے میں نکاح نہیں ہوتا ہے، صبح جوڑا بنتا ہے، مرضی سے گئے کسی ہوٹل میں شادی کی، 2-4 دن عیش کی، 6 دن کے بعد، 7 دن کے بعد یا شام کو ہی طلاق ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، اس کو کہیں اور چھوڑ دیا، چلڈرن ہاؤس میں، ماں باپ کو اولڈ ہومز میں رکھ دیا، بس شام کو کوئی دوسری پکڑ لی، نکاح ہے نہیں، سنت ہے نہیں، نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، معاشرہ خراب ہے، نتیجہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ نشانی ہے ہمارے لیے، ومن آیات ہی، اور اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کی آسمان اور زمین، واختلاف السنتکم، اور تمہاری بولیوں میں جو اختلاف ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، پہاڑی بولتا ہے، گوجری بولتا ہے، یہ سب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، سب برابر ہیں، اختلاف اس لیے ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا معجزہ ہے، یہ غور فکر کرنے کی بات ہے کہ تمہاری بولیاں الگ الگ ہیں، ورنہ کسی بولی کی بنیاد پہ کسی کو کم یا زیادہ سمجھنا یہ بری بات ہے۔ والوانکم، اور تمہارے لون، تمہارے رنگ مختلف ہیں، لون ان کی جمع الوان، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، تو یہ رنگ الگ الگ ہونے یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، بولیوں کے الگ ہونے میں، رنگوں کے الگ الگ ہونے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ ومن آیات ہی منامکم باللیل والنہار، اور ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ جو تم سو جاتے ہو رات کو اور دن کو، نوم، نیند، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا تھا، ایک نشانی کہ آپ سو جاتے ہو، رات کو سوتے ہو، دن کو بھی سو جاتے ہیں ہم، تو تھکن دور ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ نیند کی قدر کیا ہے۔ وابتغاؤکم، اور جو تلاش کرتے ہو تم، من فضل ہی، اس کا فضل، یعنی کمائی کرتے ہو، کام کاج کرتے ہو، سوتے ہو، سو کے اٹھتے ہو، دن کو کام کاج کرتے ہو، روزی روٹی کماتے ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والی ہے، جس کے کان ہیں، جن کو عقل ہے۔
ومن آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے، یوریکم البرقہ، وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، آسمانی بجلی، خوفن جس میں خوف ہوتا ہے، وہ طمعن اور لالچ بھی ہے، امید بھی ہے۔ خوف یہ ہے کہ اللہ کی یہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، جو بجلی جب چمکتی ہے یا گڑگڑاہٹ آواز آتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ کہیں آسمانی بجلی گر گئی تو نقصان ہوتا ہے۔ طمع یہ ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، اور بارش سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے اللہ پاک آسمان سے پانی، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ، اس پانی سے زندہ کرتا ہے الارض، زمین کو، بعد موتها، مرنے کے بعد، جیسے اوپر ہم نے بات کی۔ بے شک اس میں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بھی یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ نشانیاں پڑھی، دیکھیں آپ پھر دیکھ لیں، سبق کا نام آیات الخالق، یعنی خالق پیدا کرنے والے کی نشانیاں۔ یہ کچھ آیتیں ہم نے پڑھی، انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں پھر دیکھیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ قرآن پاک کھولیں، سورہ روم کھولیں، دیکھیں جو تفصیل ہے اس میں فہرست میں سورہ روم، ان آیتوں کو بھی دیکھیں، جو بچ گئی ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ قرآن پاک پڑھنا، دیکھیے یہ سنت ہے، فرض بھی ہے پڑھنا، سنت ہے، کوئی پڑھتا ہو سننا فرض ہے، یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے، میری اپیل ہوگی کہ قرآن پاک کو کھولو، بار بار پڑھو، آپ کے سیلیبس میں ہو یا نہ ہو، امتحان کو الگ چھوڑ کے اس سے پڑھو، یہ ہدایت ہے، اس میں ہماری نجات ہے۔ امید ہے آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور قرآن پاک کو پڑھتے رہیں گے، اور کتاب کو بھی دیکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔